الحمد لله كفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء. حضرت آپ وہاں تشریف رکھتے ہیں نا، مجھ کو حجاب ہوگا. مہمان گرامی مرتبت عالم ربانی حضرت مولانا سید احمد خضر شاہ مسعودی کشمیری دامت برکاتہم، جامعہ حاضہ کے ناظم مخلص عالم دین حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب دامت برکاتہم، اساتذہ جامعہ، عزیز طلباء اور حاضرین مجلس، مجھے مظہر سعادت میں حاضر ہو کر اس کے توسط سے یہ عظیم سعادت نصیب ہوئی کہ عظیم خانوادے کی عظیم المرتبت شخصیت حضرت مولانا سید احمد خضر شاہ مسعودی دامت برکاتہم کا خطاب دل پذیر سننے اور ان کی زیارت کا موقع ملا. اگرچہ کہ اس سے پہلے بھی ان سے نیاز حاصل ہوا، مگر آج تفصیلی ملاقات کا موقع نصیب ہوا اور اس سے فرحت حاصل ہوئی کہ ایک صاحب علم اور صاحب دل کے ساتھ چند گھڑیاں، چند ساعتیں گزارنے کا موقع میسر آیا. نسبتوں کی اپنی شان اور اپنا مقام ہے. ہمارے مہمان گرامی مرتبت اس عظیم خانوادے کے فرد فرید ہیں جس کی امتیازی شان علم و عمل میں تفوق ہے. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی عظیم المرتبہ شخصیت ایسی ہے کہ ان کا نام آتا ہے تو علم سے نسبت رکھنے والوں کے دل عظمت اور احترام کی وجہ سے جھک جاتے ہیں. ابھی یہاں ذکر ہو رہا تھا حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا. یقیناً وہ بے نظیر شخصیت تھے اور عمر میں بھی حضرت علامہ انور شاہ کشمیری سے بڑے تھے، 10-12 سال عمر میں بڑے تھے. لیکن ایک موقع پر ان کی مجلس میں یہ تذکر آیا کہ ایک عیسائی فلسفی نے یہ بات لکھی ہے کہ امام غزالی کا وجود اسلام کی حقانیت کی نشانی ہے. اس پر حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے برجستہ فرمایا کہ آج کے اس زمانے میں علامہ انور شاہ کشمیری کا وجود اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے. حضرت تھانوی ایک مرتبہ حضرت کشمیری کے درس میں شریک ہوئے، درس میں تشریف فرما ہوئے اور سنتے رہے. اٹھ کر تشریف لے گئے اور ارشاد فرمایا کہ حضرت کے درس کا ایک جملہ ایسا تھا کہ اس کی شرح میں مکمل رسالہ لکھا جا سکتا ہے. یہ معمولی شہادت نہیں ہے. جب حضرت کشمیری کا انتقال ہوا تو علامہ اقبال جیسے حکیم دانا و بینا نے تعزیتی اجلاس میں صدارتی تقریر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی آخر کی 5 صدیوں میں عالم اسلام میں اتنا بڑا عالم پیدا نہیں ہوا. یہ جہاں فانی ہے کوئی بھی شے لا فانی نہیں، پھر بھی اس دنیا میں انور شاہ کا ثانی نہیں. حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ خود اپنے بارے میں یہ ارشاد فرماتے تھے کہ یہ جو بلاغت کی کتابوں میں بات ہے کہ لم یدری اعجاز القرآن الا الاعرجان، زمخشری اور جرجانی کے بارے میں
جو ہمارے عالمیت کے درجے کے طلباء ہیں وہ سمجھیں گے۔ بلاغت میں ان کا پایہ بہت بلند، لم یدری اعجاز القرآن الا العرجان، دونوں پیر سے معذور تھے۔ اور حضرت یہ مقولہ نقل کرنے کے بعد ارشاد فرماتے تھے وَأَنَا ثَالِثُهُمَا، علامہ انور شاہ کشمیری فرماتے تھے انا ثالثهما۔ صرف حدیث شریف اور فقہ اور اصول فقہ اور تفسیر اور دین سے متعلق علوم میں ان کا پایہ بلند نہیں تھا، فلسفے میں اس قدر ان کو مہارت تھی کہ خود علامہ اقبال نے جو مشہور فلسفی ہیں اور مشرق و مغرب کا فلسفہ پڑھے ہوئے، انہوں نے حضرت کا رسالہ پڑھ کر کہا کہ حضرت نے جو کچھ لکھ دیا ہے مغرب اور یورپ کا بڑے سے بڑا فلسفی اس سے ایک حرف زیادہ نہیں لکھ سکتا۔ یہ فلسفے کے علم میں ان کی مہارت تھی۔ خود ارشاد فرمائے اپنے بارے میں کہ ابو علی سینا نے ارسطو کا فلسفہ ایک واسطے سے حاصل کیا ہے اور اس حقیر نے اس کا فلسفہ 3 واسطوں سے حاصل کیا ہے۔ کیسی شان علوم میں حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی، اور چونکہ ہمارے عزیز طلباء ہیں اس لیے ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ علم کے لیے محنت اور علوم میں رسوخ کی کوشش انسان کو آگے بڑھاتی جاتی ہے، یہاں تک کہ بہت بلندی تک لے جاتی ہے۔ علم کے درجات ہیں، وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، علم کسی ایک درجے پر نہیں ہے، علوم کے مراتب ہیں، درجات ہیں۔ انسان اگر محنت کرتا جائے گا وہ آگے بڑھتا جائے گا اور کمال کی بلندیاں اس کے زیر قدم آئیں گی۔ علامہ انور شاہ کشمیری نے علماء اور اپنے معاصرین کی موجودگی میں اپنی علمی شان اور اپنے امتیاز کو اپنی محنت سے ثابت کیا۔ اللہ نے ان کو ویسی قوت حافظہ، ذکاوت، ذہانت بھی نصیب فرمائی تھی۔ ابن الحسن کذاب راوی ہے، جھوٹا راوی ہے۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت کے شاگرد تھے بیان کرتے ہیں کہ میں حاضر ہوا اور مجھ کو اس راوی کے بارے میں تفصیلات درکار تھی، مل نہیں رہی تھی، بہت سی کتابیں دیکھی تو حضرت کے پاس گیا، حضرت بیمار تھے اور میں نے چاہا کہ حضرت سے کتابوں کے نام لکھوا لوں کہ کن کتابوں میں مواد مل جائے گا، اور میں نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت اس راوی کے بارے میں کچھ لکھ رہا ہوں، ضرورت مواد کی ہے، کچھ کتابیں بتا دیں۔ حضرت نے کہا کہاں تلاش کرو گے، بیٹھو میں لکھواتا ہوں، اور بٹھایا اور لکھوانا شروع کیا کہ یہاں پیدا ہوا، یہ حالات زندگی تھے، ایسا ایسا جھوٹ بولا، مرتے ہوئے بھی جھوٹ بولا۔ ابن الحسن کذاب مرتے ہوئے بھی اس نے جھوٹ کہا، جھوٹ میں بہت ممتاز تھا، اسی کی نسل سے شاید ہمارے ہاں یہ لوگ پیدا ہوئے ہیں جو آج کل دہلی میں برسر اقتدار ہیں، جھوٹ بولنے کی بڑی مہارت ان کو بھی حاصل ہے۔ آپ حضراتی نے یہ تحفہ یہاں سے گجرات سے بھیجا ہے، ہم لوگوں کو تو آ کے درخواست کرنی چاہیے کہ بھائیو بزرگوں، آپ لوگوں نے جو امانت بھیجی تھی وہ واپس بلا لیجیے۔ تو ابن الحسن کذاب جھوٹا شخص تھا، راوی حدیث۔ حضرت نے کہا بیٹھو اور حالات لکھوائے، جھوٹ کی مثالیں لکھوائیں، کہاں وفات، کہاں مرا، کیا حالات ہوئے، سب بیان کیے۔ وہ لکھتے رہے، جب لکھ چکے تو ان کو یہ خیال ہوا کہ شاید حضرت نے 10-20 دن میں اس راوی حدیث کے بارے میں کوئی رسالہ، کوئی کتاب پڑھی ہے۔ وہ کہنے لگے حضرت معلوم ہوتا ہے کہ قریب میں حالات نظر سے گزرے ہیں۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری نے کہا کہ نہیں، آج سے 40 سال پہلے میں مصر گیا تھا، وہاں خدیوں کے کتب خانے میں ایک مخطوطہ اس راوی حدیث کے بارے میں میں نے پڑھا تھا، آج تم نے مجھ سے پوچھا تو وہ ساری معلومات مستحضر ہو گئی۔ غور کیجیے کہ اللہ نے کیسا زبردست حافظہ عطا کیا تھا۔ بہاولپور میں 1932 میں قادیانیت کے خلاف بیان دیتے ہوئے قادیانی مناظر سے بحث فرما رہے تھے، اور زبردست بحث، اور ہمارے جو علماء، طلباء
یہاں موجود ہیں اور جو فارغ ہو رہے ہیں خاص طریقے پر وہ اس بات کو سمجھیں کہ کیسا جذبہ احقاق حق اور ابطال باطل کا ایک عالم دین میں ہونا چاہیے۔ بہاول پور اس حالت میں پہنچے تھے کہ سخت بیمار تھے اور مرض کی وجہ سے خون بہت بہہ چکا تھا۔ حکیموں نے منع کیا کہ مت جائیے، مگر تشریف لے گئے۔ ہزاروں کا مجمع اکٹھا ہوا اور حضرت کھڑے ہوئے، ارشاد فرمایا کہ میں سخت بیمار تھا، آنے کی حالت نہیں تھی، طبیبوں نے بھی منع کیا، مگر مجھ کو یہ خیال ہوا کہ میرے پاس آخرت کا کوئی توشہ نہیں ہے، اگر اس مقدمے میں حاضر ہو کر بیان دوں گا تو آخرت کے لیے نجات کا کوئی ذریعہ ہو جائے گا۔ بس یہ فرمایا تو لوگ رو پڑے، اور ان کے ایک شاگرد تھے مولانا عبد الحنان ہزاروی، وہ مجمع میں کھڑے ہو گئے اور انہوں نے حضرت کی شان بیان کی کہ حضرت تو ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں۔ جب وہ کہہ چکے بیٹھ گئے تو حضرت نے فرمایا کہ ان صاحب نے ہماری تعریف کی اور مبالغے سے کام لیا۔ لوگوں سن لو، یہ جملہ میں آپ فارغین کو سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا لوگوں سن لو، اگر ہم عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت نہ کر سکے تو پھر گلی کا کتا بھی ہم سے بہتر ہے۔ آج بھی عقیدہ ختم نبوت پر یلغار ہے اور جھوٹے مدعیان نبوت پیدا ہو رہے ہیں، اور لوگ مہدی بن کر اور مسیح بن کر سامنے آ رہے ہیں اور امت کے ایک بڑے طبقے کو گمراہ کر رہے ہیں۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان فتنوں کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں، آپ احقاق حق اور ابطال باطل کا فریضہ انجام دیں۔ شکیل ابن حنیف ہو یا قادیانی ہو یا مہدویت کا فتنہ ہو یا گوہر شاہیت کا فتنہ ہو، ان فتنوں کے خلاف سب سے بلند تر آواز اگر کوئی بلند کر سکتا ہے تو وہ عالم دین ہے، اور ہمیں اسی کی ذمہ داری دی گئی۔ اور ہمارے بارے میں یہ آیا کہ لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کیجیے، حق بات ڈنکے کی چوٹ پر بیان کیجیے، اور باطل کو حق کا اظہار اور باطل کے باطل ہونے کا اظہار پوری طاقت سے کیجیے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے بارے میں یہی بات ارشاد فرمائی کہ العلماء مصابیح فی الارض، علماء روئے زمین پر ہدایت کا چراغ ہے۔ جو عالم جس علاقے میں بھی ہوگا وہ اپنے وجود سے نور کی کرنیں بکھیرے گا اور باطل فتنوں کے مقابلے کے لیے سر سے کفن باندھ کر سامنے آئے گا۔ مدرسے میں پڑھنے والے ہر طالب علم کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کو امانت سمجھ کر قبول کرے کہ جس طرح ہمارے اکابر نے، اسلاف نے، بزرگوں نے ہر زمانے میں، ہر دور میں، ہر عہد میں، ہر قسم کے حالات میں اللہ کے دین کی خدمت کی اور فتنوں کا مقابلہ کیا، ہمیں بھی کرنا ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اسلامی مسلم حکومت میں، مسلمانوں کے دور اقتدار میں کوڑے کھا رہے ہیں، درے کھا رہے ہیں، قید کیے جا رہے ہیں، مشکلات سے گزارے جا رہے ہیں۔ صدائے حق میں مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھا ہے کہ جس جلاد نے امام احمد ابن حنبل کو کوڑے مارے، اس کا بیان ہے کہ اگر اتنے کوڑے میں کسی ہاتھی کو بھی مارتا تو وہ مر جاتا، مگر اللہ کے دین کے لیے قربانی انہوں نے دی اور اعلان کیا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ خلق قرآن کے فتنے میں سد سکندری بن کر سامنے آئے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور حکومت وقت سے ٹکرا گئے۔ امام مالک ابن انس کے بارے میں آپ پڑھیے کہ ان کو اونٹ پر سوار کیا گیا ہے، ذلیل کیا جا رہا ہے، قید کیا جا رہا ہے، اور اس وقت وہ کہتے ہیں من عرفنی فقد عرفنی ومن لم يعرفنی فانا مالک ابن انس اقول ان طلاق المکرہ لیس بواقع۔ غور کیجیے کہ احقاق حق کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، قید کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی قید کیے گئے، بلکہ ان کا جنازہ قید خانے سے اٹھایا گیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو قاضی القضات بنانے کے لیے خلیفہ منصور نے جبر کیا، کتنا بڑا منصب تھا، چیف جسٹس بنائے جا رہے تھے کہ ان کی دستخط سے فیصلے پوری اسلامی سلطنت میں نافذ ہوں گے، مگر انکار کرتے رہے۔
یہاں تک کہ ایک موقع پر منصور نے کہا کہ آپ کیوں نہیں قاضی القضات بن رہے ہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں، اس لائق نہیں ہوں۔ خلیفہ منصور نے کہا قسم بخدا آپ اس کے اہل ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ تو ایسا ہوا کہ میں جھوٹ کہہ رہا ہوں، اگر میں جھوٹا ہوں تو پھر جھوٹے کو قاضی نہیں بنایا جا سکتا۔ ذہانت دیکھیے، اس نے کہا کہ آپ اہل ہیں، حضرت نے کہا اہل نہیں ہوں۔ جب اس نے اصرار کیا تو فرمایا جھوٹے کو قاضی کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ ان کو قید کر دیا خلیفہ منصور نے، قید میں رہے، یہاں تک کہ ایک روایت کے مطابق ان کو قید خانے ہی میں زہر دیا گیا، جس کی وجہ سے شہادت ہوئی اور جنازہ قید خانے سے اٹھایا گیا۔ غور کیجئے کہ دین کے لیے، احقاق حق کے لیے، اپنے آپ کو فتنوں سے بچانے کے لیے، یہی خلیفہ منصور جب اصرار کر رہا تھا، ایک موقع پر اس نے کہا کہ آپ اتنا بڑا منصب کیوں نہیں قبول کر لیتے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو، آج تم مجھ کو قاضی بناؤ گے، کل تم اور تمہارے درباری کوئی فیصلہ لکھیں گے اور مجھ سے یہ چاہیں گے کہ میں اس پر دستخط کر دوں، اپنی مہر لگا دوں، اور وہ فیصلہ اللہ کے دین کے خلاف ہوگا۔ قسم بخدا میں دریائے دجلہ و فرات کی لہروں میں آ کر مر جانا پسند کرتا ہوں، مگر خلاف دین کسی فیصلے پر دستخط نہیں کر سکتا۔ ہمارے بزرگوں کی ایک تاریخ ہے، ان کی ایک شان ہے، ان کا ایک مقام ہے، اور اسی کی ذمہ داری ہمیں دی گئی۔ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، حق کو واضح طریقے پر بیان کر دو، چھپا کر نہ رکھو۔ الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهِ، اللہ کے احکامات کو، اس کے پیغامات کو لوگوں تک پہنچانا ہے اور صرف اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ کے ڈر کے علاوہ ہر ڈر کو اپنے دل سے نکال دینا ہے۔ مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں۔ عالم دین کی یہ شان ہو اور اس کی یہ ذمہ داری ہے، آپ کے کندھوں پر بھی یہ ذمہ داری رکھ دی گئی۔ آپ کو میں سنا رہا تھا کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بہاولپور حاضر ہوئے، یہ جملے ارشاد فرمائے، اس کے بعد قادیانیوں کے خلاف کئی دن تک بیانات دیتے رہے۔ اسی کے دوران قادیانی مناظر نے حضرت کے ایک ارشاد کے جواب میں ایک بات کہی، قوت حافظہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا تھا تواتر معنوی کا انکار، ہمارے علماء اور طلبہ سمجھیں گے، تواتر معنوی کا انکار کفر ہے۔ تو اس کے جواب میں قادیانی مناظر نے کہا کہ صاحب فواتح الرحموت نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ امام رازی تواتر معنوی کے منکر تھے، گویا کہ امام رازی کافر ہوئے۔ یہ اس نے جواب دیا، ایرا غیرہ مناظر نہیں تھا، وہ بھی بہت مضبوط تھا۔ اس نے کہا کہ امام رازی کے بارے میں صاحب فواتح الرحموت نے یہ لکھا ہے۔ اب بہت نازک موڑ آ گیا۔ جب اس نے یہ بات کہی اور کتاب اس کے ہاتھ میں تھی اور پوری عدالت میں سناٹا چھا گیا، علامہ انور شاہ کشمیری کی آواز گونجی۔ انہوں نے جج کو مخاطب کر کے کہا کہ جج صاحب سنیے، وہ کتاب جس کا وہ حوالہ دے رہے ہیں ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن آج سے 32 سال پہلے میں نے یہ کتاب پڑھی تھی۔ اس کتاب میں یہ بات نہیں ہے کہ امام رازی تواتر معنوی کے منکر ہیں، بلکہ یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ حدیث لا تجتمع امتی علی الضلالہ، یہ حدیث متواتر معنوی نہیں ہے۔ اس حدیث کے متواتر معنوی ہونے کا انکار امام رازی نے کیا ہے، نہ کہ تواتر معنوی کا۔ اور آپ ان سے کتاب لے کر عبارت پڑھوائیں یا انہی سے کہیں کہ عبارت پڑھ کر سنائیں، جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ درست نکلے گی، کتاب دیکھ کر جو وہ بیان کر رہے ہیں وہ بات غلط بیان کر رہے ہیں۔ آپ غور کیجئے، 32 سال پہلے ایک چیز پڑھی اور اتنے وثوق سے کہتے ہیں۔ جج نے عبارت پڑھوائی، وہی بات صحیح نکلی جو علامہ انور شاہ کشمیری فرما رہے تھے۔ اللہ اکبر، کوئی نظیر اس حافظے کی نہیں ہے، کوئی دوسری مثال موجود نہیں ہے۔ یہ ہمارے بزرگان دین، ان کا علمی رسوخ، ان کی قوت حفظ، اور یہ قوت حافظہ ایسے ہی قائم نہیں ہوئی۔ ابھی ہمارے حضرت مولانا احمد خضر شاہ صاحب فرما رہے تھے، تقوی، اللہ کی خشیت،
یقین مانیے یہی وہ جوہر ہے جو انسان کے ذہن کو اجالا بخشتا ہے، دماغ کو قوت فکر نصیب ہوتی ہے، انسان کے اندر علم کا رسوخ آتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر وہ چیز ہے جو انسان کو آگے لے جاتا ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری صرف علم میں امتیاز نہیں رکھتے تھے، عمل میں ایسے مضبوط، روحانیت میں ایسے بلند کہ سبحان اللہ۔ یہی مناظرہ جب قادیانیوں کے خلاف ہو رہا تھا تو ایک موقع پر حضرت کو جوش آ گیا اور ارشاد فرمایا، قادیانی مناظر سے غالباً مرزا جلال الدین اس کا نام تھا، اس سے کہا کہ او جلال الدین سن، اگر تو چاہے تو اسی وقت میں تجھ کو غلام احمد قادیانی کو جہنم کی آگ میں جلتا ہوا دکھا سکتا ہوں، اگر تو چاہے تو میں جلتا ہوا دکھا دوں، گمراہی واضح ہو جائے گی اگر تو چاہے۔ وہ ہمت نہیں کر سکا۔ بعد میں شاگردوں نے عرض کیا کہ حضرت آپ نے بہت بڑی بات کہہ دی۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ مجھ کو اللہ کی ذات سے یہ امید نہیں، یقین ہے کہ اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کرنے والے لوگوں کو ان کے دشمنوں کے سامنے ذلیل و رسوا نہیں ہونے دے گا۔ اگر وہ کہہ دیتا کہ ہاں دکھا دو، میں دکھا دیتا۔ اللہ اکبر، کیسی روحانیت کی شان ہے، کیسے انوار ان کے اندر موجود تھے۔ میں نے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے مناسبت و محبت و عقیدت و ارادت کی وجہ سے ان کے حالات زمانے طالب علمی سے بہت پڑھے۔ آپ کو دو واقعے میں بتاتا ہوں ان کی نورانیت کے۔ ایک تو وزیر آباد کے ریلوے اسٹیشن پر حضرت تشریف فرما تھے اور صبح کا وقت تھا، اندھیرا بھی چھایا ہوا تھا، پوری طرح اجالا نہیں پھیلا تھا۔ ریلوے ماسٹر جو تھا، اسٹیشن ماسٹر، وہ گزرا کسی کام سے، اس نے دیکھا بھیڑ لگی ہوئی ہے، وہ آیا، لالٹین ہاتھ میں تھی، وہ لالٹین کا زمانہ تھا، لے کر آیا۔ کون ہے پوچھا تو کہا کسی نے کہ بزرگ آئے ہوئے، ہندو تھا۔ قریب آیا اور لالٹین اس نے اٹھائی اور حضرت کا چہرہ دیکھا، ایسا منور، ایسا نورانی، اعمال کا ایسا اثر ان کے چہرے پر تھا کہ چہرہ دیکھتے ہی اس نے ایمان قبول کر لیا اور یہ کہا کہ ایسا منور چہرہ کسی جھوٹے انسان کا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح حضرت ایک دفعہ تشریف لے گئے تھے، 1932 سے 31 کا واقعہ ہے، ضلع میاں والی تشریف لے گئے تھے جو اب پڑوس میں، وہاں گزر رہے تھے اور لوگ استقبال کے لیے آئے ہوئے تھے، بڑا مجمع تھا۔ کسی ہندو نے اپنی کوٹھی کے چھت پر سے نیچے دیکھا کہ لوگ گزر رہے ہیں اور درمیان میں کوئی بزرگ ہے۔ حضرت کے چہرے پر نظر پڑی، ایسا منور روشن کہ کوٹھے سے جلدی سے اتر کر آیا اور حضرت کے ہاتھوں کو چومنے لگا اور حضرت کے دست مبارک پر ایمان قبول کر لیا۔ مولانا احمد رضا بجنوری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت کے حالات میں لکھا ہے کہ ایسے واقعات حضرت کی زندگی میں بہت پیش آئے، یعنی صرف یہ 2 واقعات نہیں، بہت واقعات پیش آئے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ ہمارے علماء، ہمارے اکابر اسلاف کی شان کیا تھی۔ آج بہت خوشی ہوئی کہ حضرت کے حفید رشید یہاں تشریف لائے اور ان کی زیارت کا موقع ہم سب کو میسر آیا۔ میرے بھائیوں، علم دین حاصل کرنے والوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے علم پر عمل کا مزاج بنائیں۔ علم و عمل کی جامعیت کے بغیر کامیابی نہیں ہے۔ ایک طرف علم رسوخ پیدا کرنا ہے، علم امتیاز، تفوق، اور اس کے لیے محنت کرنی ہے، راتوں کو جاگنا ہے۔ ہمارے اکابر راتوں کی تنہائیوں میں جاگ کر مطالعہ کرتے تھے، محنت کرتے تھے، اپنا خون جگر لگاتے تھے، تب وہ علمی شان پا کر دنیا سے گئے۔ یوں نہیں، باتیں بنانے سے کوئی بڑا نہیں ہوتا۔ ہمیشہ یاد رکھیے، بڑے بولنے سے کوئی بڑا نہیں ہوتا، بڑے کارنامے انسان کو بڑا بناتے ہیں۔ آپ اگر کوئی امتیازی مقام چاہتے ہیں تو آپ کو محنت کرنی ہوگی۔ ابھی یہاں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ذکر آیا۔ امام شافعی سے منسوب اشعاری ہیں، یغوص البحر من طلب اللآلی ومن طلب العلا سہر اللیالی ومن رام العلا من غیر کد اضاع العمر فی طلب المحال ترکت النوم ربی فی اللیالی بلغنی الی اقصى المعالی۔ ہمیں نیند کو قربان کرنا ہوگا، آرام کو قربان کرنا ہوگا، محنت کی راہ پر چلنا ہوگا، تب علم میں امتیاز پیدا ہوگا۔ اور علم کے ساتھ عمل میں پختگی ہو، عمل میں مضبوطی ہو۔
اگر علم آ گیا اور عمل نہیں آیا تو ہم سے بڑھ کر محروم اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ علم خشیت کے ساتھ ہے، علم عمل کے ساتھ ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، دنیا علماء کی جو بھی تعریف کرے، جو بھی ان کی نشانی بتائے، دنیا علماء کے بارے میں جو بھی اوصاف، خصائص، امتیازات بیان کرے، مگر آؤ کہ میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ کا پاک قرآن علماء کا کیا تعارف کراتا ہے اور ان کی کیا نشانی بیان کرتا ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، خشیت یہ نشانی ہے، اللہ کا ڈر یہ نشانی ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے دل کا جھک جانا یہ نشانی ہے، تواضع آ جانا یہ نشانی ہے، انکساری پیدا ہونا یہ نشانی ہے، شان توکل پیدا ہونا یہ علم کی نشانی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے جینے کا مزاج پیدا ہونا، ربانیت آنا یہ عالم کی نشانی ہے۔ پڑھنے پڑھانے کا مقصد مناظر بن جانا، خطیب بن جانا، ادیب بن جانا، مصنف و محقق بن جانا، ممتاز و بے نظیر بن جانا، بے مثال بن جانا، یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے؟ کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر پڑھنے پڑھانے کا مقصد جاننا چاہتے ہو تو آؤ، ہم تم کو بتاتے ہیں کہ تمہارا مقصد زندگی یہ ہے کہ تم اللہ والے بن جاؤ، ربانی بنو، خدا سے ڈرنے والے بنو، اللہ کے لیے جینے والے بنو۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ یہ ہے زندگی کا مقصود، نہ مال، نہ جاہ، نہ شہرت، نہ لوگوں کی واہوائی، نہ لوگوں کی تعریف کے بول، نہ دنیا کے انسانوں کے دلوں میں قدر و منزلت پیدا کرنا، نہ فانی دنیا کے پیچھے جانا۔ یہ دنیا، اس کے اسباب، اس کے وسائل، اس کے اموال، اس کی لذتیں سب فانی ہے۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ نہ دنیا رہنے والی، نہ دنیا والے رہنے والے، نہ کوئی بادشاہ رہے گا، نہ اس کی بادشاہت، نہ اس کے خزانے، نہ اس کے اموال، نہ اس کی جاگیریں۔ آغوش لحد میں جب کہ سونا ہوگا، جز خاک نہ تکیہ نہ بچھونا ہوگا۔ آہ قبر کی تنہائی میں کون ہوئے گا انیس، ہم ہوں گے اور قبر کا کونا ہوگا۔ آخری انجام فنا ہے، آخری انجام موت ہے۔ قبر کے چوکٹے خالی ہیں انہیں مت بھولو، جانے کب کون سی تصویر لگا دی جائے۔ کب انسان رخصت ہوگا کوئی نہیں کہہ سکتا، اجل انتظار میں ہے، ملک الموت روح نکالنے کے لیے تیار بیٹھا ہے، اشارہ ہوگا اور روح پرواز کر جائے گی۔ قل ان الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ آؤ اللہ کا پرشکو کلام پڑھو، پیغمبر کے واسطے سے کہلوایا جا رہا ہے، کہہ دو وہ موت جس سے تم دور بھاگ رہے ہو، ناپسند کرتے ہو، آ کر رہے گی، اور پھر تم اس ذات باری کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو کھلی چھپی ساری چیزوں کو جاننے والا ہے، عالم الغیب ہے، تمہاری خلوت جانتا ہے، تمہاری جلوت جانتا ہے، اقوال و اعمال پر محاسبہ کرنے والا ہے۔ دنیا کا انسان ہر اس دروازے کو بند کر سکتا ہے جو اس کی اور انسانوں کے درمیان ہے، مگر انسان اس دروازے کو بند نہیں کر سکتا جو اللہ اور اس بندے کے درمیان ہے۔ کون ہے جو اس دروازے کو بند کرنے کی طاقت رکھتا ہے؟ جو خلق اور خالق کے درمیان ہے۔ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ۔ کیا دنیا کے انسان نہیں جانتے کہ اللہ ان کی سرگوشیوں کو، ان کی چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے، اور کوئی چھپی ہوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس پر آشکارا نہ ہو۔ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ۔ اور پھر سارے اعمال کو قیامت کے دن وہ لائے گا اور پھر حساب لے گا، اور تمام خلائق کے سامنے حساب ہوگا۔
یاد کرو اس وقت کو جب کہ صالحین، اولیاء، بزرگان دین، عارفین، یہاں تک کہ انبیاء، مرسلین سب موجود ہوں گے، اور یہاں تک کہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں گے، اور پھر اعمال کے دفتر کھولے جائیں گے اور انسان کے کرتوت ظاہر ہوں گے۔ اقبال نے اسی کو محسوس کیا تھا تو کہا تھا، گر تمی بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ اللہ اگر قیامت کے دن حساب لینا ضروری ہی ہو تو اتنا کرم کرنا کہ ہمارے آقا کی نگاہ سے چھپا کر حساب لینا کہ ہم ان کے سامنے کیا عذر پیش کر سکیں گے۔ از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ ایک درد مند دل اس طرح سوچتا ہے کہ قیامت کے دن ہم اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ اعمال کھولے جائیں گے، رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی برائی ہوگی پیش کر دی جائے گی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ رائی کے دانے کے برابر بھلائی ہو برائی ہو حاضر کی جائے گی۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ علم کے پہاڑ تھے، اور خشیت ایسی کہ مسجد، اپنے محلے کی مسجد میں تشریف لائے، عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں، امام نے اسی سورت کی تلاوت کی، سورہ اذا زلزلت، قیامت کا ذکر کیا گیا، اور پھر یہ بتایا گیا کہ رائی کے دانے کے برابر بھلائی برائی سب پیش کر دی جائے گی۔ بس سنا، آیتوں کو سنا اور رو پڑے، رونے لگے، اللہ کے آگے گڑ گڑا رہے ہیں۔ نماز مکمل ہو گئی، اپنی داڑھی ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں، یبن النعمان، نعمان کے ثابت کے بیٹے، یا نعمان ابن ثابت، ثابت کے بیٹے نعمان، قیامت کے دن تیرا کیا حشر ہوگا؟ اجر عبدک النعمان من النار، اللہ اپنے بندے نعمان کو جہنم سے بچا لے۔ داڑھی ہاتھ میں رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، یہاں تک کہ تھوڑی دیر کے بعد محسوس ہوا کہ مؤذن آئے ہیں۔ حضرت کو یہ احساس ہوا کہ شاید دیر ہو گئی، چراغ بجھانے آئے ہیں۔ پلٹ کر کہا کہ آپ چراغ بجھانے کے لیے آئے ہیں تو چراغ بجھا دیجئے۔ مؤذن نے کہا، حضرت چراغ بجھانے نہیں آیا، فجر کی اذان دینے کے لیے آیا ہوں، فجر کا وقت ہو گیا ہے۔ اور حضرت عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک داڑھی پکڑ کر رو رہے ہیں، خشیت، اللہ کا تقوی۔ جب مؤذن نے یہ کہا کہ فجر ہو گئی، اور حضرت نے کیسے جملہ کہا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مؤذن سے فرمایا، دیکھو میری زندگی میں کسی سے یہ واقعہ بیان نہ کرنا، کسی سے نہ کہنا کہ ایسی حالت میری ہوئی۔ چنانچہ مؤذن نے ان کی وفات کے بعد لوگوں سے قصہ بیان کیا کہ حضرت کا یہ حال رات کو ہوا۔ اللہ اکبر، خشیت کس درجے کی ہے، اللہ کا تقوی، عبادت کا اہتمام۔ پڑوس میں یہودی رہتا تھا، وہ حضرت کی وفات ہوئی، چند دن اس کا چھوٹا بچہ تھا۔ بچے نے ایک دن اپنے والد سے پوچھا، یہودی بچہ ہے، باپ سے پوچھتا ہے، حضرت ہمارے ابو جان، ہمارے پڑوس میں پڑوسی کے چھت پہ رات کو ایک ستون دکھتا تھا، آج کل نظر نہیں آتا۔ وہ یہودی باپ رو پڑا، اس نے کہا، بیٹا وہ کوئی ستون نہیں تھا، ہمارے پڑوسی ابو حنیفہ تھے، رات کو دیر دیر تک نماز پڑھتے تھے، ایسا لگتا تھا کوئی ستون کھڑا ہے۔ عبادت کا یہ عالم ہے، معمولات کی پابندی۔ امام ابو یوسف کے ساتھ، اپنے شاگرد کے ساتھ گزر رہے تھے، لوگ گفتگو کر رہے تھے، کسی نے کہا یہ حضرت امام ابو حنیفہ ہیں، ساری رات نہیں سوتے ہیں، جاگ کر عبادت کرتے ہیں۔ حضرت نے سن لیا، امام ابو یوسف سے کہا، بیٹا لوگ ہمارے بارے میں ایسا گمان کرتے ہیں، حالانکہ ہم ایسے نہیں ہیں۔ اس وقت تک حضرت کا پوری رات جاگنے کا معمول نہیں تھا، اس کے بعد سے پھر حضرت نے ساری رات جاگنے کا معمول بنا لیا، ساری رات جاگتے تھے اور اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ یہ چیز ہے علم و عمل کی جامعیت، یہی انسان کو آگے لے جاتی ہے، اور یہی وہ چیز ہے کہ ہم یہ احساس کریں کہ خدا کی بارگاہ میں جانا ہے اور حساب دینا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ وہ انسان جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اور نفس کی چاہتوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، نفس کی چاہتیں، نفس کی لذتیں۔ اگر ایک عالم، ایک طالب علم، اگر ایک حافظ قرآن وہ بھی گناہ کی طرف بڑھ رہا ہے، معصیت کی طرف، اموال کی طرف، حب جاہ کی طرف، تو پھر اس کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ اس کے قدم تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر وہ لذتوں کا متلاشی ہے، اگر وہ حرام کاموں کا عادی ہے، اسے غور کرنا چاہیے کہ وہ کس راہ پر جا رہا ہے۔ یہ راہ اس کے لیے ہلاکت اور بربادی کی ہے۔
یہ راہ اس کے لیے تباہی کی ہے۔ قرآن نے کیسے صاف الفاظ میں بیان کیا، کیا تم نے اس شخص کا حال نہیں دیکھا جس نے اپنے آپ کو اپنی نفسانی چاہتوں کا غلام بنا لیا، نفس کو اپنا معبود بنا لیا، تو اللہ نے علم کے باوجود اس کو گمراہ کر دیا، علم کے باوجود گمراہ کر دیا۔ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، احتساب کرنا چاہیے، جائزہ لینا چاہیے کس راہ پر ہم جا رہے ہیں۔ ایک ایک چیز میں احتیاط، مال کے سلسلے میں، معاملات کے سلسلے میں، ایک دوسرے سے تعلقات کے سلسلے میں، معاشرت میں۔ امام ابن سیرین کتنے بڑے شخص ہیں، محمد ابن سیرین، تعبیر کے فن میں ان سے بڑا شخص امت میں نہیں پیدا ہوا، تعبیر منام میں ان سے بڑا شخص پیدا نہیں ہوا۔ ابن سیرین تجارت فرماتے تھے، ایک مرتبہ مال خریدا اور گھی لیا 40,000 درہم کا، گھر لا کر اس کو ڈبوں میں گھی تھا، اس کو انہوں نے پگھلایا تو ایک ڈبے میں سے مرا ہوا چوہا نکلا۔ اب مسئلے کے مطابق یہ تھا کہ بھئی اتنا گھی ضائع کر دیا جائے، جن لوگوں نے قدوری پڑھی ہے، پاکی ناپاکی کے مسائل، ہم لوگ پڑھ تو لیتے ہیں لیکن مسائل مستحضر نہیں رکھتے، اور پھر جب جاتے ہیں گاؤں دیہات میں اور کوئی مسئلہ پوچھتا ہے تو دشواری پیش آ جاتی ہے۔ آ گیا کسان، اس نے کہا کہ مرغی گر گئی اور مر گئی، کتنے ڈول پانی نکالنے ہیں؟ اور ہمارے ڈولی غائب ہو جاتے ہیں اس لیے کہ یاد نہیں ہے، دھیان سے ہم نے مستحضر نہیں رکھا۔ تو ہم لوگ بھی تو مولوی ہیں نا، مولوی تو راستہ بناتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جاؤ دیکھ کر آؤ کہ خود سے گری تھی کہ مرغا دوڑا رہا تھا تو جا کر گری ہے، اور اتنی دیر میں قدوری نکال کے دیکھ لیا کہ 20 دلون ہے یا 30 ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسی تدبیروں میں آدمی پھنس بھی جاتا ہے۔ میرے والد صاحب نے ایک دفعہ سنایا، میرے والد بہت بڑے عالم تھے، ایک دفعہ سنایا کہ ایک صاحب تھے، پڑھنے میں ذرا کمزور تھے، وہ گئے پڑھ لکھ کر اپنے گاؤں، کوئی آ گیا کسان، اس نے کہا مولوی صاحب وہ مرغی گر گئی، وہ کتنے ڈول پانی نکالنے ہوں گے؟ معلوم تو تھا نہیں، تو انہوں نے بیچ کی راہ نکالی، کہنے لگے جاؤ ذرا تحقیق کر کے آؤ کہ صاف ستھری تھی کہ گندی تھی، صاف ستھری تھی کہ گندی تھی۔ وہ پوچھنے والا بھی بڑا چالاک تھا، اس نے کہا جناب وہ تو نہا دھو کے استخارہ کر کے پھر کودی ہے، بتائیے مسئلہ۔ تو ظاہر ہے کہ گاڑی جا کے اٹک گئی۔ تو خیر جو آپ کو میں سنا رہا تھا وہ یہ کہ جو پاکی ناپاکی کے مسائل ہیں اس میں آپ نے پڑھا ہوگا، لیکن حضرت کا ذہن کدھر گیا دیکھیے، امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا ذہن اس طرف گیا کہ جب یہ گھی ایک جگہ تھا، اکٹھا تھا، اس وقت اگر چوہا گر کر اس میں مرا ہو، اس کے بعد ڈبوں میں اس کو ڈالا گیا ہو، تو اس کا بیچنا درست نہیں ہے۔ غایت احتیاط دیکھیے، غایت تقوی، چنانچہ انہوں نے وہ گھی ضائع کر دیا اور قرض ہو گیا، چونکہ مال لیا تھا، مال بیچ کر پیسہ دینا تھا، قرض ہو گیا، سامنے والے نے مقدمہ کر دیا، اتنے بڑے شخص کو قید ہو گئے، قید میں چلے گئے۔ غور کیجئے کہ احتیاط و تقوی کی وجہ سے قید ہونا گوارا کر لیا، جیل خانے چلے گئے۔ جیلر نے کہا حضرت میں جانتا ہوں آپ بہت بڑے عالم بزرگ ہیں اور آپ نے کوئی جرم نہیں کیا، اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ رات کو آپ کو میں آزاد کر دیا کروں، گھر چلے جائیں، فجر سے پہلے آ جائیں، پھر بند کر دوں گا۔ حضرت نے فرمایا تم کو حکومت نے یہاں جیلر بنایا ہے، تم اگر یہ کرو گے تو خیانت کرو گے، اور میں خیانت میں معاون نہیں بن سکتا، انکار فرمایا، خیانت میں معاون نہیں بن سکتا۔ جس دور میں وہ قید میں تھے اسی دوران حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ ان کا انتقال ہوا، صحابی جلیل، خادم رسول، خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، خادم رسول۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے وصیت کی تھی کہ میرے جنازے کی نماز محمد ابن سیرین پڑھائیں گے۔ کیسی عظمت ان کے دل میں رہی ہوگی، حالانکہ یہ تابعی ہیں، وہ صحابی ہیں۔ لوگ گئے، کہا حضرت انس ابن مالک کا وصال ہوا ہے، وصیت آپ کے لیے فرمائی ہے، اور ہم حکومت سے اجازت لے کر آئے کہ آپ کو جیل سے رہائی ملے، جنازہ پڑھا کے واپس آئیں۔ حضرت نے فرمایا میں حکومت کا مجرم نہیں ہوں، جس شخص کا مجھ پر قرض ہے میں اس کی وجہ سے قید ہوں، اگر وہ اجازت دے گا تو میں نکل سکتا ہوں، حکومت کی اجازت سے نہیں نکل سکتا۔ چنانچہ اس شخص سے اجازت لی گئی، حضرت نکلے، گئے، جنازہ پڑھایا، وہاں سے سیدھے قید خانہ واپس آئے۔ غور کیجئے کہ کیسی احتیاط ہے۔ اب سنیے،
احتساب کس درجے کا؟ فرماتے ہیں کہ جو قید ہوا تو اپنا احتساب کیا کہ کیوں قید ہوا، کیا غلطی ہو گئی، کیا قصور ہوا۔ فرماتے ہیں کہ جب میں نے غور کیا تو مجھ کو یہ احساس ہوا کہ آج سے 40 سال پہلے میں نے طنز کرتے ہوئے غریب کو یا مفلس کہہ دیا تھا کہ تو غریب ہے، تو فقیر ہے۔ اللہ نے اس پر پکڑ فرمائی اور مجھ کو قید ہونا پڑا۔ احتساب دیکھیے، محاسبہ دیکھیے۔ تو علم و عمل کے جامع بنیے، جو ہمارے طلباء ہیں علم و عمل کے جامع بنے، جو حافظ بنے، آج ماشاءاللہ بڑی تعداد میں حافظ بنے۔ ہمارے ناظم صاحب نے بتایا کہ یہاں حفظ کے زیادہ درجات ہیں اور پہلے سے حفظ کی تعلیم یہاں الحمدللہ بہت مضبوط ہے، اتنی بڑی تعداد میں یہاں حافظ بنے۔ آپ حافظ ہو گئے، کلام الہی آپ کے سینے میں ہے۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس امانت کی نہ صرف یہ کہ حفاظت کریں بلکہ قرآنی زندگی حاصل کریں، قرآن کے سانچے میں ڈھلی ہوئی زندگی۔ اللہ کا پاک کلام پڑھیں، اس کی تلاوت کریں، راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کر اللہ کے آگے روئیں، قرآن پاک نوافل میں کھڑے ہو کر تلاوت کریں، اس طرح کہ اللہ تعالیٰ کا پاک کلام آپ کے دل پر اثر انداز ہو اور آپ کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جائیں۔ ندامت کے چراغوں سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، ندامت کے چراغوں سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اندھیری رات کے آنسو خدا سے بات کرتے ہیں۔ جب انسان رات کی تنہائیوں میں روئے گا، گڑ گڑائے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اس کو نصیب ہوں گی۔ آخری بات عرض کرتا ہوں اپنے طالب علم بھائیوں سے، ایک بھائی ہونے کی حیثیت سے، کہ دیکھیے صرف علم آپ کے لیے کافی نہیں ہے، علم کے ساتھ تربیت ضروری ہے، اور تربیت کے لیے اہل اللہ کی صحبت ضروری ہے۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب کا شعر ہے، جو آگ کی خاصیت وہی عشق کی خاصیت، جو آگ کی خاصیت وہی عشق کی خاصیت، ایک خانہ بخانہ ہے، ایک سینہ بسینہ ہے۔ یہ جو عشق الہی کی دولت ہے وہ سینے سے سینوں میں منتقل ہوتی ہے۔ اہل اللہ کے سینے سے ہمارے سینے کی طرف یہ دولت منتقل ہوگی۔ اس لیے اہل اللہ کی صحبت اختیار کریں، کسی صاحب دل سے تعلق پیدا کریں، ان کی تربیت میں رہیں، رسمی تعلق نہیں۔ آج کل یہ مزاج چل پڑا ہے کہ کسی سے بھی بیعت ہو جا رہے ہیں، کوئی تعلق نہیں، کوئی مراسلت نہیں، 4-5 سال میں ایک دفعہ پیر صاحب کی زیارت کر لی اور سمجھا سیدھے جنت میں جائیں گے۔ یہ ٹھیک نہیں۔ تربیت کے مرحلے سے گزرے بغیر آپ کے اندر کمال نہیں پیدا ہوگا۔ مجاہدہ کرنا، ذکر کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل کرنا، اپنے دل سے رذائل کو نکالنا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس پورے نظام کا خلاصہ ہے تخلی عن الرذائل و تحلی بالفضائل۔ اس پورے نظام کا نچوڑ ہے کہ رذائل کا دور ہو جانا اور فضائل کا حاصل ہونا، بہترین اوصاف پیدا ہونا، بہترین صفات پیدا ہونا، اور اہل اللہ کی جوتیاں اٹھانے سے یہ چیز حاصل ہوتی ہے۔ ابھی ہمارے مہمان گرامی مرتبت نے علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا۔ وہ عالم تھے، مصنف تھے، محقق تھے، دنیا میں ان کی شہرت تھی، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ خلا محسوس کیا۔ بڑی عمر میں 40 سال سے زیادہ عمر ہو گئی تھی، اس وقت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے۔ لوگوں نے اشکال بھی کیا کہ آپ کو بیعت کی کیا ضرورت تھی، اور پھر حلقے بھی ہوتے ہیں، وہ ندوہ کے حلقے سے تھے، حضرت تھانوی دیوبند کے سرپرست تھے۔ کچھ لوگوں نے اعتراض اشکال کیا۔ حضرت علامہ سید سلیمان ندوی نے کتنا خوبصورت جواب دیا، فرمایا کہ میں نے نماز کے سلسلے میں ایک موٹی جلد لکھی ہے، پوری ایک کتاب لکھی ہے نماز کے اسرار و رموز پر، لیکن میں اپنی حالت بتاتا ہوں کہ مجھ کو اس وقت تک نماز پڑھنا نہیں آیا جب تک کہ میں حضرت کی خدمت میں حاضر نہیں ہوا۔ اور حضرت کی شان میں قصیدہ لکھا بیعت ہونے کے بعد، اس کا شعر سناتا ہوں آپ کو، کتنا خوبصورت ہے۔ فرمایا وہ سیاہیاں بھی سمٹ گئی، وہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے، وہ سیاہیاں بھی سمٹ گئی، وہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ گیا کہ چراغ راہ کے جل گئے۔ یہ ارشاد فرمایا۔ اقبال کتنے بڑے شخص تھے، مشرق و مغرب کے علوم کے دانا و بینا جانکار، سارے تجربے سے گزرنے کے بعد فرمایا خیرت کے پاس خبر کے سوا کچھ بھی نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ بھی نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔